بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وقال تعالی وما تنفقوا من شیء یوفى الیکم وانتم لا تظلمون وقال تعالی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء وقال عليه السلام ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے، رحمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے بھی رحیم ہوں۔ جو خود پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کے بچے بھی پڑھ لکھ لیں۔ جو خود شریف آدمی ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے بھی شریف ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بہت تکرار کیا ہے، اتنا تکرار کیا ہے کہ اگر انسان اس کو دھیان سے پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذاب دینا ہی نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو تعلمون ما عند اللہ من الرحمہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں تو تم اعمال کرنا ہی چھوڑ دو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں تو تم اعمال کرنا ہی چھوڑ دو، اور تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر زند یک صدائے کرم ابلیس گوید نصیب برم، کل قیامت کے دن جب وہ بخشنے پہ آئے گا تو اس کی بخشش کے مناظر کو دیکھ کر، اس کی طرف سے بخشش کے اعلانات کو دیکھ کر ایسا منظر بنے گا کہ جب ابلیس کو بھی طمع ہو جائے گی کہ آج تو شاید میرا بھی نمبر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم اور اتنے رحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی ایسے ہی رحیم ہوں، چونکہ اللہ خود ظالم نہیں ہے اور اس کو ظلم ناپسند ہے، اس لیے وہ بندوں سے بھی ظلم، ستم، جفا، بے وفائی اور بے حسی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لا یرحم لا یرحم، جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتے۔ اور آپ کا ارشاد ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ان پہ رحم کرتے ہیں جو خود رحم دل ہوتے ہیں، جو خود پتھر دل ہوں، سخت دل ہوں، جن کو کسی کا کچھ احساس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اور جن کو اوروں کا احساس ہو، جو اوروں کے دکھوں کو دیکھ کے روتے ہیں، اوروں کے دکھوں سے دکھی ہوتے ہیں، اوروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اوروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو عافیت سے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو جن سے عشق کے درجے میں محبت ہے نا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ہمارے نبی کی بہت سی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔
لیکن ایک صفت کو اللہ نے عجیب انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ہمارے نبی کی صفات ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ہمارے نبی کی صفات ہیں۔ لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ایک صفت کو بیان کیا ہے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ آدمی اش اش کر اٹھتا ہے، اور وہ صفت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جتنی بھی پہلے میں نے صفات بتائیں، یہ ساری کی ساری صفات صیغہ صفت کے ساتھ آئی ہیں، صیغہ صفت کے ساتھ۔ علماء اور طلباء سمجھیں گے، غیر علماء غیر طلباء کے لیے کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی صفت ایسی بیان کی ہے کہ جس میں یعنی آپ علیہ السلام کا تعارف یوں کرایا گیا ہے، یہ اس وصف والا ہے، یہ اس وصف والا ہے، یہ اس وصف والا ہے۔ شاہدن شہادت والا، مبشرن تبشیر والا، نذیرن ڈرانے والا، داعین دعوت دینے والا، سراجن منیرن چمکنے والا، روشنی پھیلانے والا۔ ایسے ہی حریص علیکم تمہاری ہدایت کا شوق رکھنے والا، عزیز علیہ ما عنتم تمہاری تکلیف سے پریشان ہونے والا، رؤوف بالمؤمنین رؤوف رحیم ایمان والوں پہ بہت زیادہ شفیق، ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ رحم دل۔ یہ ساری صفات۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کسی صفت کے ساتھ متصف نہیں بتایا کہ یہ اس صفت والا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میرے نبی آپ میں اتنا رحم ہے، اتنا رحم ہے، گویا آپ خود رحم ہیں۔ جب کسی کے اندر کوئی چیز بہت زیادہ پیدا ہو جائے نا، بہت زیادہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو اس وصف والا نہیں کہتے، بلکہ مبالغے کے لیے کہتے ہیں یہ خود وہ ہے۔ مثلا ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ لفظ عالم اس پہ جچتا ہی نہیں، تو کہتے ہیں یہ علم آ رہا ہے، یہ عالم نہیں، یہ خود علم ہے۔ ایک آدمی بہت حسین ہے، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ اس کو حسین کہنا اس کی شان کو گھٹانا بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ حسین نہیں، یہ خود حسن ہے، حسن آ رہا ہے۔ یہ کسی صفت میں انتہا کو پہنچنے کے لیے تعبیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس آیت میں یہ نہیں فرما رہے اے نبی ہم نے آپ کو رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا راحما او رحیما، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ رحم کرنے والے نہیں، آپ خود رحم ہیں، یعنی سرتا پا رحم ہیں، آپ مجسم رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ صفت اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صفت کے ساتھ متصف کرنے کی بجائے خود ہمارے نبی کو وہ وصف بنا کر بولا ہے۔ تو رحم کھانا، اوروں پہ ترس کھانا، اوروں کے دکھوں کا احساس کرنا، اوروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے۔ کتے کو پیاس لگی ہوئی تھی، ساری زندگی فحش کی گزارنے والی ایک فاحشہ رنڈی نے اس پیاسے کتے پہ رحم کھایا، اس کا احساس کیا اور اس کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ساری زندگی زنا کیا، کتے کا احساس کیا، معافی ہو گئی۔ یہ احساس، اوروں پہ رحم، اوروں کے ساتھ حسن سلوک اور اوروں کا احساس، اوروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں ایک ظالم کا واقعہ، ایک ظالم رئیس کا واقعہ لکھا ہے، بہت مالدار،
بہت پیسہ دیا تھا اللہ نے، لیکن ظالم تھا۔ پیسہ آدمی کو ظالم بنا دیتا ہے، الا یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو پھر بچ جاتا ہے، ورنہ پیسہ عام طور پہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ پیسے کا نشہ اگر کسی کو چڑھ جائے تو پھر اس کو اوروں کا احساس تو کیا رہے، اپنے ماں باپ کی بھی تمیز نہیں رہتی، یہ اتنی بری بلا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا اسے خیال نہیں رہتا۔ پیسہ ایسا نشہ ہے۔ فرعون کو پیسے نے، قارون کو پیسے نے بہکایا، فرعون کو پیسے نے بہکایا، نمرود کو پیسے نے بہکایا۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ لوگ اپنے بھائی قتل کر دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے، بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے شر سے بچائے۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ایک ظالم رئیس تھا، بہت پیسے والا، تو وہ جا رہا تھا کہیں گھومنے پھرنے، شکار وکار کھیلنے کے لیے، تو نکلا تو ایک کتے کو دیکھا۔ اس کتے بیچارے کو خارش کی بیماری لگ گئی تھی۔ اب وہ خارش کی بیماری کتے کو لگے نا تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، چونکہ ہمارے پاس تو ہاتھ ہیں نا، تو ہم تو کھجا کے اپنے آپ کو سکون دے دیتے ہیں۔ اب کتے کے ہاتھ تو ہیں نہیں تو وہ کیسے کھجائے؟ تو وہ کتا بیچارہ اچھلتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، اپنی زبان سے خارش والی جگہ کو چاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زبان تو ہر جگہ پہنچتی نہیں اس کی، اس لیے وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک خارشی کتے کو دیکھا تو اس کو تڑپتا دیکھ کے اس کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اندر محل میں واپس آ جاؤں، اس کی خدمت کرنی ہے۔ پھر اس نے اس کو نہلوایا، اس کو تیل کی مالش کرائی۔ خشکی کی وجہ سے عام طور پہ خارش کی بیماری لگتی ہے جانوروں کو۔ اس نے نہلایا اس کو کتے، اور اس کو تیل کی مالش کرائی تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی شان، اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا ظالم کو بڑے اچھے حال میں، کہا آپ تو بڑے گناہ گار آدمی تھے، تو آپ کا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، او کتے، تو نے کتوں جیسی زندگی گزاری، لیکن تو نے کتے کی خدمت کی، میں اس کتے کی خدمت کی وجہ سے تمہاری زندگی کی ساری برائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جو احساس ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے، اوروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی اور فرشتے نے آپ کو بھیجا اور آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، اور آپ نے اماں خدیجہ سے کہا مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا۔ حضرت اماں خدیجہ نے آپ کو کمبل دیا، آپ نے اس کو اوڑھا اور آپ لیٹ گئے، اور آپ کو کچھ سکون ہوا، لیکن طبیعت میں بے چینی تھی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اوروں کا احساس کرتے ہیں، آپ اوروں کا احساس کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ اوروں کا احساس کرتے ہیں۔ یہ اوروں کا احساس کرنا اتنی بڑی بات ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو اوروں پہ رحم کرتے ہیں رحمان بھی ان پہ رحم کرتا ہے۔ پھر فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے تو آسمان والا پھر تم پہ رحم کرے گا۔ یعنی آسمان والے کے رحم کو اتروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین والوں پہ رحم کرنا شروع کر دیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ طلباء اور علماء سمجھتے ہیں کہ امر کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ مجزوم ہوتا ہے، اور مجزوم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں شرط مقدر ہوتی ہے۔ ارحموا من فی الارض، تو گویا عبارت یہ ہے ان ترحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم زمین والوں پہ رحم کرو گے تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کے رحم کو اتروانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اوروں پہ رحم کھانا، اوروں کے کام آنا۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی دکھی ملے، کوئی دکھی معلوم ہو، تو یہ بہت بڑا اللہ کی رضا کو پانے کا موقع ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اس دکھی کی آدمی مدد کرے۔ اور دکھی کی مدد کرنے کے لیے صرف پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظ سے بھی آدمی دکھیوں کے دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے سے بھی پریشان حالوں کو انسان تسلی دے سکتا ہے، الفاظ کے ذریعے سے بھی اوروں کے زخموں پہ مرہم لگا سکتا ہے۔ الفاظ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ زخموں کے لیے مرہم بھی بن جاتے ہیں، اور وہ جلتی پہ تیل کا کام بھی دیتے ہیں، اور وہ زخموں پہ نمک کا کام بھی دیتے ہیں۔ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ زخموں کے لیے مرہم بھی بن جاتے ہیں، زخموں کے لیے نمک بھی بن جاتے ہیں، اور وہ تیلی بھی بن جاتے ہیں، اور وہ چھری بھی بن جاتے ہیں، اور وہ نیزہ بھی بن جاتے ہیں، اور وہ گولی بھی بن جاتے ہیں۔ الفاظ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ بزرگوں کا قول ہے، پہلے تولا کرو پھر بولا کرو۔ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ بولتا پہلے ہے، سوچتا بعد میں ہے۔ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے جو چھوٹا سا بول بھی نکلتا ہے نا، پورا بول بھی نہیں، چھوٹا بول کا حصہ، یہ جو تمہاری زبان سے نکلا ہے نا، ابو کہنا تھا، ابو کی بجائے الف کہا پھر رک گئے، تو یہ جو الف کہا نا یہ بھی لکھا جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ جو کہا نا اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ ہے من قول، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے دیے ہوئے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ برس سا برس گزرنے کے بعد بھی ہرے کے ہرے ہوتے ہیں۔ تو کسی دکھی کو تسلی دینا یہ بھی بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے نا، صرف تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اور مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، آنی جانی چیز ہے، اور یہ وقت تو سبھی پہ آتا ہے، اور یہ حالات تو آتے جاتے رہیں گے، انشاءاللہ عنقریب پھر آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ یہ تسلی دے دی، گناہ معاف ہو گئے، درجے بلند ہو گئے، اللہ کی رضا مل گئی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دو چار جملے بول دیے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، مصیبت جس پہ آئی ہے نا اس کو جتنا اجر ملا ہے نا، اتنا ہی اجر تسلی کے بولنے والے کو بھی ملتا ہے۔ ایک آدمی نے کوئی چیز جیب میں رکھی، اب جیب میں ہے نہیں، اب پریشان ہو رہا ہے، ارے کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی یار، یہاں ابھی تو یہاں رکھی تھی، کہاں چلی گئی؟ دوسرے نے کہا انشاءاللہ مل جائے گی، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ مل جائے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ جو جس نے چیز رکھی تھی کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے کہیں، تھوڑی دیر اس کو جو دقت ہوئی، اس پہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس پہ کیا معاف ہوتا ہے؟ اور جس نے اس کو ایک جملہ بول کر، کوئی بات نہیں، مل جائے گی انشاءاللہ مل جائے گی، یہ جملہ بول کے جو اس کو تسلی دی، تو اس کا بھی گناہ معاف ہو گیا۔ کوئی بھوکا ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اس کا اجر الگ ہے۔ آپ کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اس بھوک پہ بھی بڑے درجے ہیں، حضور پہ بھی بڑی بھوک آئی تھی، ہمارے نبی نے اس کو برداشت کیا تھا۔ یہ دو جملے آپ نے بول دیے تو اس کو بھوک برداشت کرنے پہ جو اجر ملے گا، آپ کو بھی وہی اجر ملے گا۔ الفاظ سے کسی دکھی کو تسلی دینے کا اتنا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم اوروں پہ رحم کریں، اوروں کا احساس کریں، اوروں کی مدد کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ اور ایسا ماحول تشکیل دیا تھا، ایک ایسا معاشرہ تیار کیا تھا کہ جس میں کوئی ایک مسلمان بھی بے حس نہیں تھا۔ آج تو اگر
کسی محلے میں 100 آدمی ہیں تو 100 کے 100 بے حس ہیں۔ ہمارے نبی نے ایسا معاشرہ بنایا تھا، ایسا معاشرہ بنایا تھا، ایسا معاشرہ بنایا تھا، اگر وہ 1000 تھے تو 1000 کے 1000 اوروں کا درد رکھنے والے، اوروں کا احساس کرنے والے، اوروں کی پریشانی میں پریشان ہونے والے۔ اب اندازہ لگائیے کہ میدان جنگ ہے اور ایک مسلمان کفار سے لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گرا ہے، اب اٹھ نہیں سک رہا، اب اس کو جانا ہے دنیا سے، اب اس کے دن پورے ہو گئے، اس کے لمحے پورے ہو گئے، دنیا سے جاتے جاتے اس کو پیاس ستاتی ہے، تو وہ اپنے چچا زاد بھائی سے کہتا ہے یار بیٹا بھائی مجھے 2 گھونٹ پانی تو پلاؤ۔ مشکل سے اس کا یہ بول نکلتا ہے، پانی مانگنے کا بول مشکل سے نکلتا ہے، چونکہ یہ اب دنیا سے جا رہا ہے، اور اس کا چچا زاد بھائی جلدی سے اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ جب پانی لے کے آتا ہے تو اسی کے قریب ایک اور زخمی پڑا ہوتا ہے جو اس کے قبیلے کا نہیں، اس کے قوم کا نہیں، اس کے علاقے کا نہیں، وہ پڑا ہوا ہے، تو پانی دیکھ کر وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی 2 گھونٹ پلا دینا بھائی۔ تو یہ والا جو پہلے سے پیاس سے مر رہا تھا وہ کہتا ہے پہلے اسے پلاؤ، ہماری خیر ہے، پہلے اس کو پلاؤ، ہماری خیر ہے۔ جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو پاس تیسرا بھی کہتا ہے، پانی دور سے دیکھ کے کہتا ہے بھائی مجھے بھی پیاس لگی ہے، تھوڑا سا مجھے بھی پلانا۔ تو یہ دوسرا کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ، ہماری خیر ہے۔ پانی والا پانی لے کر جب تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی روح پرواز ہو چکی ہوتی ہے۔ جب وہ دوسرے کی طرف لوٹتا ہے تو دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ پہلے کے پاس آتا ہے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس تو وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور یہ 3 شخصوں کا پیاس سے جان دینا یہ تاریخ میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک سبق چھوڑ جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ کتنا احساس والا معاشرہ تھا، بے حس معاشرہ نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ بے حس ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو مہمان آتے تھے دین سیکھنے کے لیے تو آپ ان کو اپنا مہمان بناتے تھے۔ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی تو آپ صحابہ میں اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بعض دفعہ 70 مہمان اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، 70 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے۔ مستقل کوئی لنگر نہیں تھا ہمارے نبی کے زمانے میں جہاں سے آنے والے مستقل کھاتے رہیں، یہی ترتیب تھی۔ آج کل بھی سرحد میں بہت سے مدارس ایسے ہیں جو دن کو پڑھاتے ہیں، شام کو طلباء تقسیم ہو جاتے ہیں مختلف مسجدوں میں، محلے والوں کے ذمے ہوتا ہے بھئی تمہارے محلے میں 3 طالب علم آ کے مسجد میں رہیں گے، آپ ان کو 2 وقت کھانا کھلا دیا کرو۔ پھر محلے والے ان کو 2 وقت کھانا دیتے ہیں۔ کسی محلے والے اپنے محلے کے 3 طلباء کو، کسی محلے میں 3 رہتے ہیں، کسی میں 4 رہتے ہیں، کسی میں 5 رہتے ہیں، سارا دن مسجد میں بیٹھ کے اپنا سبق پڑھتے رہتے ہیں، محلے سے کھانا آ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ ابھی بھی کئی جگہوں پہ ایسی ترتیب ہے۔ چنانچہ وہ لے کے گئے، ان کو باہر کہنے لگی کہ اتنا ہے کہ بچے کھائیں، ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے بھی رات بھوک سے سونا ہے، اتنا ہے کہ بچے کھائیں گے، ہم نے اور آپ نے نہیں کھانا، آپ نے آج رات فاقے سے بسر کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے جب ہم نے بھوکا رہنا ہے تو بچوں کو بھی بھوکا سلا دو، ویسے ہی بہلا دو ان کو، پیار کرتے کرتے بیلا پھسلا کے ان کو سلا دو، بھوکے بچے سو جائیں۔ اللہ کے نبی نے مہمان بھیجا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ ان کا بہت اچھا۔ بیوی نے بھی یہ نہیں کہا دماغ خراب ہو گیا بچے میرے کیسے بھوک سے سوئیں گے، نہیں، بیوی نے بھی کہا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں بہت اچھا، بچوں کو سلا دیتی ہوں۔ چنانچہ بچوں کو سلا دیا۔ اب خاوند نے کہا بیوی سے کہ بیگم جب مہمان آئے گا نا کھانے کے لیے اور اس کے سامنے کھانا رکھیں گے تو وہ تو ہمیں بھی کہے گا نا کھانا کھاؤ، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، ہمیں کہے گا تم بھی کھانا کھاؤ، تو اب کیا ہوگا؟ ہم نہیں کھائیں گے تو وہ کیسے کھائے گا؟ تو آپس کے مشورے سے طے ہوا کہ ایسے کریں گے کہ چراغ ہوگا نا، چراغ کی روشنی میں رات گزارتے تھے، تو چراغ رکھا ہوگا نا، تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے میں اٹھوں گی اور چراغ کو پھونک مار کے بجھا دوں گی، چراغ بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا،
اب ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو صحیح، لیکن منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہے ہی اتنا کھانا کہ مہمان کھائے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح مہمان کے ساتھ بیٹھ کے منہ چلایا، جس سے مہمان نے مطمئن ہو کر کھانا کھایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح فجر کی نماز میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور نماز پڑھی، تو نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو طلحہ تو نے جو رات اپنے مہمان کو کھانا کھلایا نا، یہ اللہ کو اتنا اچھا لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں اتری ہے۔ ہمارے نبی نے جو معاشرہ تیار کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ جس میں کوئی اکیلا نہیں تھا، ہر ایک کے مددگار سب کے سب تھے، 100% کے 100% مددگار تھے۔ آج امت مسلمہ میں ایسا نفسا نفسی کا دورہ ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، بچے ماں باپ کے نہیں، ماں باپ بچوں کے نہیں، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں۔ بھائی تو اب صرف لکھنے میں بھائی کا لفظ تو صرف لکھنے میں رہ گیا ہے، باقی بھائی کیا ہوتا ہے دیکھنے کو ترس گئی آنکھیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے۔ بے حس معاشرہ، پتھر دل معاشرہ، ستمگر معاشرہ، بے وفا معاشرہ، یہ ہمارے نبی نے نہیں بنایا، یہ شیطان نے بنایا ہے۔ ہمارے نبی نے جو معاشرہ بنایا اس میں ہر ایک کو دوسرے کا احساس تھا۔ پتھر لگے خنجر لگے کسی کو، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ تھا حضور والا معاشرہ۔ غسانی بادشاہ نے ایک مسلمان کو شہید کیا، ایک مسلمان کو شہید کیا۔ حضور نے کہا سب نکلو، ان کو نہیں چھوڑنا، ان سے لڑنا ہے۔ ہمارے ایک مسلمان کو کیوں مارا ہے؟ ہمارے نبی خود لشکر لے کر چل پڑے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ہماری مدد کا محتاج ہے، سب سے زیادہ ہماری امداد کا جو طبقہ محتاج ہے، وہ مسلمانان غزہ ہیں، وہ مجاہدین حماس ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہماری امداد کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہمارے احساس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے زخموں پہ پنبہ روئی رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی امداد کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو ٹھکانے کی ضرورت ہے، ان کو گھروں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسرائیل کو ذلیل کیا ہے، خوار کیا ہے، رسوا کیا ہے، اور اب وہ وہاں سے نامراد ہو کر نکل رہا ہے، اور اب بارڈر کھل رہے ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان بھرپور طریقے سے ان تک امداد پہنچائیں۔ ابھی تک تو ہمارے پاس عذر تھا کہ جی کیسے بھیجیں، بارڈر ہیں، امداد نہیں جاتی، اور ٹرکوں کے ٹرک سڑ جاتے ہیں اور اندر نہیں جا پاتے۔ اب یہ عذر نہیں رہا، اب راستے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ جو آج ان کی مدد کرے گا تو یہ کل قیامت کے دن اس کا بہت اجر پائے گا۔ جو آج ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو عطا کرتے رہیں گے، نسلوں کو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو خرچ کرو گے، من شیئن کا مطلب ہے آج کل کے حساب سے 1 روپیہ۔ 1 روپے کا تو کچھ بھی نہیں ملے گا آج، 1 روپیہ ہے بھی نہیں، یا ہے روپیہ؟ آج کل روپیہ ہے، سکہ ہے 1 روپے کا؟ نہیں ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی ہے نا، اگر 8 آنے بھی ہے نا، 54 بھی ہے نا آج کل، تو یہ بھی اگر ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرماتے ہیں یوفا الیکم، تمہیں پورا ادا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ
جتنا انسان خرچ کرتا ہے اتنا واپس نہیں کرتے، اللہ بڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ 10 گنا تو دنیا میں ضرور دیتے ہیں، پکی بات ہے یہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سائل ملا، سائل، اس نے کہا جی اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے۔ تو حضرت علی نے اپنے بچوں میں سے امام حسن یا امام حسین ان میں سے کسی ایک سے فرمایا جاؤ اپنی امی سے کہو وہ جو میں نے تمہارے پاس 6 درہم رکھے نا ان میں سے 1 درہم دے دو۔ بچہ گیا، حضرت اماں فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ابو کو بتاؤ وہ تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے نا، 6 درہم تو آٹے کے لیے رکھوائے تھے آپ نے۔ تو حضرت علی نے کہا تب تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ ہو اس سے جو اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کے خزانے پر۔ لہٰذا 6 کے 6 بھیج دو۔ پہلے منگوایا تھا 1، اب فرمایا 6 کے 6 بھیج دو۔ چنانچہ 6 کے 6 بھیج دیے انہوں نے۔ حضرت فاطمہ نے تو فوراً بھیج دی، وہ تو یاد دہانی کرنا چاہ رہی تھی حضرت علی کو۔ 6 کے 6 بھیج دیے انہوں نے، 6 کے 6 سائل کو دے دیے۔ اب پیچھے گھر میں ہے ہی نہیں کچھ۔ ابھی وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص آیا اونٹ لے کر۔ ہاں جی کتنے کا ہے؟ کہا 140 درہم کا۔ یہ پتہ نہیں کون سا جانور تھا، غالباً اونٹ تھا۔ 140 درہم کا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہ پھر میں نے لے لیا، پیسے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ ان کا بہت اچھا، آپ پہ اعتبار ہے۔ وہ چلا گیا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، اونٹ کو لے لیا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص گزرا۔ ہاں جی یہ اونٹ کس کا ہے؟ فرمانے لگے میرا ہے۔ بیچیں گے آپ؟ ہاں کتنے کا؟ 200 کا۔ کہا اچھا یہ لو پیسے۔ 200 روپے دے دیے، اونٹ لے گیا۔ حضرت علی نے ان 200 میں سے 140 تو دیے اس آدمی کو جس سے اونٹ لیا تھا۔ ان کا ماشاءاللہ بہت جلدی پیسے دے دیے۔ آپ نے کہا اللہ نے جلدی دے دیا، آپ کو جلدی دے دیے۔ 140 اس کو دے دیے، باقی بچے 60 درہم وہ لے کے آئے گھر اور پکڑائے حضرت فاطمہ کو۔ حضرت اماں فاطمہ نے کہا یہ 60 کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے کہ وہ جو آپ نے 6 بھیجے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 لائے گا، جو 1 دے گا اللہ اسے 10 عطا کرے گا۔ تو آپ نے 6 بھیجے تھے، اللہ نے 60 بھیج دیا آپ کو۔ خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو کبھی پھیلنے نہیں دیتے۔ جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں، اللہ کبھی اس ہاتھ کو اپنے غیر کے سامنے پھیلنے نہیں دیتا۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے جس کی بیوی سخی ہو اس کا گھر کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ پناہ میں رکھے کنجوس بیویوں سے۔ وہ خود کنجوس ہوتی ہیں، سارے گھر کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھتی ہیں۔ جو بخیل ہے وہ کسی کو نقصان نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ جو خرچ کر رہا ہے وہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، اللہ اس کو ضرور لوٹائیں گے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے ہاں بکری ذبح ہوئی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے پوچھا عائشہ باقی کیا رہا؟ کہا جی سب چلا گیا، صرف ایک بکری کی دستی رہ گئی ہے۔ سب چلا گیا، باقی ایک دستی رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا سب بچ گیا، صرف دستی چلی گئی ہے۔ یعنی جو اللہ کے نام پہ آدمی خرچ کرتا ہے نا، وہ سب اس کو ملے گا، وہ سب اس کو ملے گا۔ اور جو کھا لیا وہ تو ویسے ہی ضائع ہو گیا، وہ پاخانہ بن کے نکل جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا وہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، وہ ملے گا۔ آپ نے 10 روپے کسی غریب کو دیے ہیں، یہ 10 اللہ کے شایان شان بن کر آپ کو جنت میں دیے جائیں گے، اور یاد دہانی کرائی جائے گی یہ وہ ہے جو آپ نے فلاں موقع پہ دیا تھا نا کسی کو، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اور وہ جو نعمت اس 10 روپے کو خرچ کرنے کے عوض میں جنت میں ملے گی، وہ ایسی نعمت نہیں ہوگی جو پھٹ جائے گی، پرانی ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ نعمت جب تک اللہ ہے تب تک رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں پہ ایک شخص نے اس کا پلاٹ تھا، وہ اس نے مسجد کے نام کیا۔ پھر اس مسجد کی تعمیرات کا کام بھی سارا اپنی جیب سے کیا۔
پھر خود مزدور بن کر اس کا کام کیا، پلاٹ بھی اس کا، مٹیریل بھی اس کا، مزدور بھی خود تھا، ریٹائرڈ فوجی۔ مجھے ساتھیوں نے افتتاح کے لیے بلایا تھا تو میں ان سے ملا، میں نے کہا یار آپ نے تو کمال کر دیا، لوگ پلاٹ دیتے ہیں بنواتے کوئی اور ہیں، مزدور کوئی اور رکھتے ہیں، آپ نے تو کمال کر دیا، پلاٹ بھی آپ کا، مٹیریل بھی آپ کا، تعمیرات بھی ساری آپ کی، پھر مزدور بھی آپ۔ کہنے لگے مولانا صاحب کسی کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے۔ کس کے لیے کیا ہے؟ کس کے لیے کیا ہے بولیے بھائی؟ جو میں نے یہاں کیا ہے نا یہ سارا مجھے وہاں ملے گا نا، تو میں نے تو اپنے لیے کیا ہے نا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی خرچ کرو گے خیر کی جگہ میں وہ اپنے لیے کر رہے ہو، اوروں کے لیے نہیں کر رہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے بعد کسی غریب پر اس خرچ کو جتلانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے تھوڑی دیا تھا، آپ نے تو اللہ کے لیے دیا تھا۔ اگر اس کے لیے دیا تھا پھر آپ جتلا رہے ہیں تو پھر آپ کا عمل تو برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقہ خیرات کو، اپنے خرچ کرنے کو اوروں کے سامنے جتلا کر برباد مت کرو۔ اگر تم نے جتلایا تو جو کچھ خرچ کیا سب برباد، سب ضائع۔ اور ایک حدیث میں تو عجیب بات ہمارے نبی نے فرمائی، ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات ہی نہیں تھی، اچانک فرمایا خابوا وخسروا۔ صحابہ نے کہا کون؟ خابوا وخسروا، نامراد ہو گئے، گھاٹے میں چلے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کون؟ آپ نے پھر فرمایا خابوا وخسروا، تباہ و برباد ہو گئے۔ کہا کون؟ آپ نے فرمایا خابوا وخسروا۔ کہا کون؟ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین شخص تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور یہ وہ تین بدبخت ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پہلا المسبل، جو اپنے ٹخنے پانچوں سے ڈھانکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ ایسے ہی شوقیہ انہوں نے ٹخنے ڈھکے ہوئے اپنے پانچوں سے، شلواریں اتنی بڑی پہنتے ہیں کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے۔ المسبل، اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنے والا۔ المنان، غریبوں کو دیتا تو ہے لیکن پھر جتلاتا بھی ہے، ماشاءاللہ ہم نے اس کی یہ مدد کی، ہم نے اس کی یہ مدد کی، بتاتا پھرتا ہے اوروں کو۔ حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کسی کو دینا ہے نا، ایسے دو کہ جب دائیں سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا دیا، ایسے دو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دینے کے بھی آداب ہیں، دینے کے بھی کیا ہیں بولیے؟ دینے کے بھی آداب ہیں۔ پہلا ادب، محتاج سمجھ کے نہ دو، اگلے کو محتاج سمجھ کے نہ دو، اپنے کو محتاج سمجھ کے دو۔ مجھے ضرورت ہے، جنت میں آپ کو نہیں چاہیے کیا؟ اس لیے دے رہا ہوں میں، اس کا تو کام کہیں سے بھی ہو جائے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے۔ اپنے کو محتاج سمجھ کے دو، اپنے کو محتاج سمجھ کے اس کو دو، اس کو محتاج سمجھ کے مت دو، ورنہ آپ اور دوسرے کو حقیر سمجھنے والے بن جائیں گے، اور مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ یار دے دو بیچارے کو، یار کام پھر کیسے ہوگا اس کا کام، دے دو اس کو، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، ایسے مت دو، اپنے کو محتاج سمجھ کے دو۔ جب اپنے کو محتاج سمجھ کے دیں گے تو پھر غریب کے سامنے یہ مالدار اکڑے گا نہیں، یہ غریب کے سامنے یہ مالدار غریب کے سامنے اکڑے گا نہیں، بلکہ اس کے سامنے اور زیادہ تواضع اختیار کرے گا۔ اس بھائی کی مہربانی ہے کہ اس نے میرا مال قبول کر لیا اور میرے لیے جنت میں گھر بن گیا، یہ نہ لیتا تو پانی میں تو ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور صدقہ خیرات نہیں ہوتا، دریا میں ڈالنے سے صدقہ خیرات کا ثواب ملے گا کیا؟ تو اس کی مہربانی ہے بھائی۔ نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے، اگر آپ کو کوئی نماز پڑھنے کی جگہ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں، بعض دفعہ
نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ اگر کوئی ہمیں چٹائی مصلی پیش کر دے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے، یار اللہ آپ کو خوش رکھے، یار آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ نہیں کہتے ہم نے نماز پڑھی ہے نا، یہ آپ پہ احسان کیا ہے، ورنہ آپ کا مصلی تو ویسے ہی پڑا ہوا تھا بیکار۔ کبھی بھی ایسے نہیں کہتے۔ ابھی ہم سری لنکا ایئرپورٹ پہ تھے، تو اب نماز کہاں پڑھیں، ہر طرف مورتیاں، ہر طرف مورتیاں مورتیاں مورتیاں۔ وہاں پہ بدھسٹ بہت زیادہ ہیں، 90% غیر مسلم ہیں۔ ہر طرف مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک ہمیں عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ جبے کبے والے کہاں سے آ گئے ہیں۔ ہم پریشان، نماز بھائی نماز چلی جائے گی، نماز پڑھنی ہے بھائی، کیسے پڑھیں نماز؟ سارا ایئرپورٹ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ پہلی ہم سہمے ہوئے، پہلی دفعہ اس طرف گئے تھے، وضو کر رہے تھے، میں وضو کر رہا تھا، تو جب منہ دھو رہا تھا، بازو دھو رہا تھا، ایک آدمی پینٹ شرٹ میں آگے مجھے یوں گھورنے لگے، کہا پاؤں بھی دھو گے کیا؟ پاؤں نہیں دھونا یہاں پہ، پاؤں دھونا منع ہے یہاں پہ، پاؤں نہیں دھونا۔ پاؤں کہاں دھوئیں گے یار؟ اور ہر طرف کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، اب کیا کریں بھائی؟ تو میں بیت الخلاء میں گھسا، میں نے کہا یہاں تو گندگی بھی دھوتے ہیں، تو چلو پاؤں دھونے میں یہاں حرج نہیں ہے۔ پھر چپکے سے جا کے وہاں پاؤں دھوئے، تو ایک آدمی نے کہا بھائی یہ کونا فارغ پڑا ہوا ہے، چپکے سے پڑھ لو نماز۔ تو دو آدمی نے چپکے سے دو کر کے نماز پڑھ لی، ہم نے دل سے دعائیں نکلی، اللہ اس کو خوش رکھے یار۔ تو جس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، چاہے زکوٰۃ ہے یا چاہے نفلی صدقہ ہے یا آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو مصلی دیا جس پہ آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کہاں فریضہ ادا کرتے؟ تو دینے کے بھی آداب ہیں، جیسے نماز کے آداب ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے بھی آداب ہیں۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے آداب میں پہلا ادب، اگلے کو محتاج نہ سمجھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، ایک۔ دوسرا، ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، چپکے سے دے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور کیا کہا جائے انہیں جو دیتے ہیں پھر سیلفیاں بنواتے ہیں، پھر اسے وائرل کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں آپ پکڑا رہے ہیں، اس کی تصویر جب آپ شیئر کر رہے ہیں، بتائیے اس کی کیا عزت رہے گی بیچارے کی۔ بچوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں، ان کو گفٹ کا پیکٹ دے رہے ہیں اور سیلفی بنا کے ان کو وائرل کر رہے ہیں۔ او بچہ بیچارہ معصوم، مرتا کیا نہ کرتا، محتاج کیا کرے۔ خرچ کریں اس طرح کہ دائیں سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ دوسری چیز، چپکے سے۔ اور تیسری چیز، کبھی جتلائے نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ کہاں ڈال بھائی؟ اور ایک دفعہ کسی نے پوسٹ بھیجی کہ پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے نیکی کل دریا میں ڈال، آج کل کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ چھوڑ، تاکہ ساری دنیا دیکھے، تاکہ جلدی مردود ہو جائے۔ یہ دینے کے آداب ہیں، اگر آداب سے نہیں دیا تو مردود ہو جائے گا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ہماری امداد کا محتاج طبقہ وہ اہل غزہ ہیں، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، غریبوں کو، مالداروں کو، سب کے سب کو ان کی امداد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے جی میرے پاس 100 درہم تھے۔ 3 شخص آئے، ایک نے کہا جی میرے پاس 100 درہم تھے، میں نے 10 دے دیے اللہ کے نام پر۔ دوسرے نے کہا میرے پاس 10 تھے، میں نے 1 دے دیا۔ تیسرے نے کہا میرے پاس 1 تھا، میں نے اس کا 10واں حصہ دیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا اجر ملے گا؟ فرمایا تینوں کو برابر ملے گا، اس لیے کہ تم تینوں نے 10 کو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ جس کے پاس جو تھا وہ اپنے حساب سے لاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں دوڑ رہتی تھی۔ حضرت ابوبکر کی تو دوڑ نہیں رہتی تھی، وہ تو اپنی طبیعت سے چل رہے تھے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ یہ سب سے آگے آگے جاتا ہے، ہم بھی تو اس سے آگے جائیں نا۔ ان کو شوق تھا کہ ایک دفعہ کبھی میں ان کو بھی کراس کروں، لیکن آگے وہ بھی عاشق رسول تھے، صدیق اکبر تھے، اللہ کے نبی کے چہیتے اور محبوب تھے۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ اگر کبھی ابو بکر سے آگے نکلنے کا موقع ہے تو آج ہی ہے، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا، بعد میں بھی نہیں آئے گا، آج ہی موقع ہے ابو بکر کو پیچھے چھوڑنے کا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مال
خرچ کرنے کا حکم دیا. انہوں نے بہت بڑا کمال کیا. کیا کیا؟ 200 اوقیہ چاندی تھی ان کے پاس، اس میں سے 100 لے آئے. یا لائی 200 اوقیہ چاندی، ہاں 200 اوقیہ چاندی اٹھا کے لے آئے، شاید 400 ہوگی تو آدھا مال لے آئے. اب حضرت عمر جب ماشاءاللہ پیسوں کا بورا اٹھا کے لائے اور آ کے سرکار کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کتنا لائے ہو، آپ نے فرمایا پیچھے کتنا چھوڑا ہے. سرکار بھی تو سرکار تھے. بچہ، ماں اپنے بچوں کے تیوروں سے سمجھتی ہے، تو اللہ کے نبی تو پھر نبی تھے، تو حضرت عمر کی دوڑ کا آپ کو اندازہ تھا. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، آپ نے فرمایا کتنا چھوڑ کے آئے. کہا جی صرف آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے آیا ہوں. فرمایا بہت اچھا. آپ نے خوشی کا اظہار کیا. تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر بھی آئے، چھوٹی سی گٹھڑی لے کے، تھوڑا سا سامان لے کے. جب مسلمان ہوئے تھے تو 40,000 درہم کے مالک تھے. کتنے درہم کے مالک تھے بولیے؟ اب یہ کتنی ملکیت بنے گی؟ کوئی ہے اچھا سا حساب دان، کیلکولیٹر؟ یہ میں بعض دفعہ بیان میں حساب کتاب اس لیے کرواتا ہوں تاکہ آج کے حساب سے ہمیں اندازہ ہو کہ کتنا دیا گیا تھا، ورنہ اب درہم اب پتہ نہیں کتنے درہم. اب یہ 40,000 جو درہم ہے نا، 4.25 درہم کا ایک تولہ ہوتا ہے. تو 40,000 درہم کے تولے بنیں گے تقریباً 12,000، اور ایک تولہ ہے 3,000 کا. تو 3,000 کو 12,000 سے ضرب دیں، جلدی سے کوئی بتائے. 3 کروڑ 60 لاکھ. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ملکیت ہے جب مسلمان ہوئے، اور سب کا سب حضور کے ارشاد پہ خرچ کیا. کبھی بلال کو خریدا، کبھی خباب کو خریدا، کبھی اس کو کبھی اس کو، اور پتہ نہیں جہاں جہاں سرکار اشارہ کرتے گئے حضرت ابوبکر بے سوچے سمجھے بے دھڑک خرچ کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو نفع ابو بکر کے مال نے دیا، اور میں نے سب کا حق ادا کر دیا. ابو بکر کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا، اس کا حق اللہ ادا کرے گا قیامت میں. اب باقی رہے گی یا تھوڑا سا؟ اب تھوڑا سا لے کے آئے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نکل رہے تھے تو اپنے گھر کی دیوار کو ٹٹول رہے تھے، تو بیٹی نے پوچھا ابو کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا یہاں دیوار میں سوئی چبھ ہوئی تھی، سوچ رہا ہوں وہ سوئی رہ نہ جائے. اللہ کے نبی نے جب کہا ہے خرچ کرو تو پھر سوئی پیچھے کیوں رہے؟ سوئی بھی تو ہماری نہیں، وہ بھی تو اللہ کو دینی چاہیے. چنانچہ وہ بھی سامان میں جمع کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی. جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تو حضرت عمر اندر ہی اندر میں سوچ رہے تھے اتنا سا بس. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق وہ تھوڑا سا سامان لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ماں ترکت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمانے لگے ما ترکت لہم الا اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑوں، اللہ اور اس کا رسول جو ہے، ضرورت ہی نہیں کچھ چھوڑنے کی. جو کچھ تھا جھاڑو پھیر کے آ گیا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. حضرت پیران پیر غوث اعظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تمام نیکیوں میں غور کیا، میں نے تمام نیکیوں میں غور کیا، سب سے زیادہ مجھے اللہ کا قرب اور نور بھوکھوں کو کھانا کھلانے میں نظر آیا. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مدینے سے خیر خبر لے کے آؤ، یہ جو نبی ہیں یہ کیا کہتے ہیں. عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے امام تھے، بڑے عالم تھے. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے چیک کرنے کے لیے. تو سب سے پہلا لفظ جو انہوں نے ہمارے نبی کی زبان سے سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتے ناتوں کو توڑو نہیں، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو.
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو. تدخلوا الجنۃ بسلام، جب یہ 4 کام کرو گے پھر تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے. تو آج موقع ہے کہ ہم اپنی جنت بنائیں. آج موقع ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی امداد کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں کی امداد کرے. ان کے ایمان کی کیا کہنے کہ اب جب ان کا بارڈر کھلا ہے، تو اور ان کے گھر تو کھنڈر بنے ہوئے ہیں. اب بجائے اس کے کہ سب سے پہلے پتھر کٹھے کر کے اپنی بیوی اور بچوں کو سر چھپانے کی جگہ دینا، ایسے نہیں کر رہے. سب سے پہلے ہر علاقے والے اپنے علاقے میں مسجد بنا رہے ہیں. اگر کسی کو صحابہ دیکھنے ہوں تو اب ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب وہ غزہ جا کے دیکھے. اگر کسی کو اہل بیت کی تصویریں دیکھنی ہوں اب اس کو کتابیں پڑھنے کی بجائے اب جا کے غزہ کا ایک دورہ کرنا چاہیے، غزہ کے احوال پڑھنے چاہیے، غزہ کے احوال دیکھنے چاہیے کہ صحابہ کیسے تھے. جب ان کی نقل ایسی ہے، جب ان کی اولادیں ایسی ہیں، جب اہل بیت کی اولادیں ایسی ہیں تو ان کی اصل کیا ہوگی؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. جو پیاسے کو پانی پلائے اللہ اسے الرحیق المختوم میں سے پلائے گا. جو ننگے کو کپڑے پہنائے اللہ اسے جنت کی سبز پوشاک پہنائے گا. جو آدمی کسی کو کپڑے پہنائے، اور اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے مہنگائی بہت ہے، اپنے لیے پوری نہیں ہوتی، کیا کریں. ہمارے نبی نے ایک دفعہ حضرت بلال کو دیکھا کہ بغل میں کچھ لیے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بلال کیا ہے یہ بغل میں؟ کہنے لگے جی تھوڑی سی کھجوریں ہیں، کل کے لیے رکھی ہیں. آپ نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال اللہ کے نام پہ خرچ کر، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کر، اللہ کل اور دے دے گا. اگر پوری امت مسلمہ صرف اپنی خواہشات سے کچھ پیسے کاٹ کر غزہ بھیج دے تو غزہ والوں کے گھر اسی سے بن جائیں گے، غزہ والوں کی مسجدیں اسی سے بن جائیں گی، ان کے بچوں کے کپڑے اسی سے آ جائیں گے، ان کی عورتوں کے برقعے اسی سے آ جائیں گے. صرف اپنی خواہشات میں سے تھوڑا سا کاٹ کے، کسی کو فاقہ کرنا نہیں پڑے گا تو بھائی خرچ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء نے ایسا بہت انتظام کر رکھا ہے، مختلف علماء نے، مختلف مدارس نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ پوری امانتداری سے پہنچاتے، پھر اس کی رسید بھی آتی ہے، سلپ بھی آتی ہے اس کی. تو خوب بھیجیں بھائی، بھیجیں گے انشاءاللہ. ہماری مائیں بیٹیاں جہاں دور دراز بیٹھی سن رہی ہوں تو وہ بھی جتنا کر سکتی ہوں کریں. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں. جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے. اس پہ کوئی احسان کرے تو پھر وہ اس کو چکانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ غیور ہے، اللہ اغیر ہے. کسی نے کہا آپ علیہ السلام سے یا رسول اللہ سعد بڑا غیرت مند ہے. آپ نے فرمایا میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے جو اللہ کے نام پہ اس کے بندوں کو دے گا، اور ان بندوں کو جنہوں نے ساری امت مسلمہ میں ایک بیداری پیدا کر دی ہے، ایک بیداری پیدا کر دی ہے، اور ساری امت مسلمہ کو ایک ٹریک دے دیا ہے، ایک راستہ دے دیا ہے کہ یہ ہے راستہ. اس طرح ڈٹا جاتا ہے. ساری دنیا کو تقریروں سے نہیں اپنے عمل سے صبر کا سبق دیا ہے، شکر کا سبق دیا ہے، استقامت کا سبق دیا ہے، اللہ سے محبت کا سبق دیا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا سبق دیا ہے، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی محبت اور عظمت اور حرمت کا سبق دیا ہے. یہ غزہ نے دیا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آیت کی تفسیر ہے. انہوں نے کر دکھایا ہے کہ ہمیں بچوں سے زیادہ
ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، گھر سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے اور جہاد سے محبت ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ ایسی اپنی محبت دے۔ تو وہی خرچ کریں گے انشاءاللہ، خوب خرچ کریں، اس کی کمپین چلائیں، ہر جگہ اس کی آواز لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی امانت دار قسم کے لوگ ہوں جن پہ لوگوں کو اعتماد ہو، ان کو چاہیے کہ اس کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں کو اس کے لیے تیار کر کے اور پیسے جمع کر کے پوری امانت داری کے ساتھ مستند علماء کے ذریعے سے ان تک پہنچانے کی ترتیب بنائیں۔ بہت سے ذرائع ہیں اس کے۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان حضرات کا ایک سسٹم ہے پورا۔ ایسے ہی بیت السلام مولانا عبدالستار صاحب، ان کا پورا سسٹم ہے۔ ایسے ہی ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا ضیاء چترالی صاحب، ان کا پورا نظام ہے ماشاءاللہ۔ وہ تو چینل چلا رہے ہیں، وہاں کی خبریں دیتے ہیں اور پوری جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ سناتے ہیں، اور پھر جو وہاں جہاں جہاں خرچ کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کھانے ہیں اور یہ کپڑے ہیں اور یہ کمبل ہیں اور یہ خیمے ہیں، وہ پورا دکھاتے ہیں۔ کسی کو ان کا نمبر چاہیے یا ان کے چینل کی لنک چاہیے تو وہ ہمارے ساتھیوں سے ان کو مل جائے گی۔ یہ ہمارے مفتی وحید عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے انشاءاللہ ان کی لنک بھی مل جائے گی۔ اب کسی طریقے سے بھی، لیکن مستند ہو۔ آج کل ٹھگ اور چور بھی بہت ہیں، احساس تو ہے نہیں، لیکن ضرور کریں۔ ہر ایک ڈالے، ہر ایک ڈالے، ہر ایک ڈالے۔ 500 ہی بھیج دو، 1000 بھیج دو، 10,000 بھیج دو، 1,00,000 بھیج دو۔ عورتیں اپنی بالیاں بھیج سکتی ہیں، کپڑے بھیج سکتی ہیں۔ 40 جوڑے الماریوں میں بھرے ہوئے ہیں، 5 رکھو 35 بھیج دو، 7 رکھو 33 بھیج دو۔ ویسے ہی چوہے کھا جائیں گے، گھر کے پوچے بن جائیں گے، رضائیوں میں استعمال ہو جائیں گے۔ ان کو دیں ان لوگوں کو جو اس وقت اللہ کی سب سے محبوب مخلوق ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والی مخلوق ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے سامنے یہ اتنے سارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے ترغیب دی تو ہمارے گھر کے تمام بچوں نے اپنی ساری خرچیاں جمع کر کے مجھے دے دی۔ وہ کئی ہزار ماشاءاللہ بن گئے، سارے بچوں نے اپنی ساری خرچیاں اکٹھی کر کے وہ دے دی، یہ بھیج دیں وہاں۔ اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا ہے۔ آج ان پہ حال آیا، وہ پاس ہو گئے اور آپ ان کے کام آ گئے۔ کل آپ پہ اگر حال آیا تو آپ نے اگر رحم نہیں کیا تو آپ پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ اصولی بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، غریب ہوں، امیر ہوں، دیندار ہوں، بے دین ہوں، جو انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، ان کو اس موقع پہ اگر وہ انسانیت کا درس دینے میں سچے ہیں تو ان کو اس موقع پر بڑھ چڑھ کے سب سے آگے بڑھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسانیت کے داعی ہیں۔ مگر یہ انسانیت کی دعوت دینا یہ سراسر دھوکہ اور یہ اسلام بیزاری کا ایک خوبصورت لیبل ہے۔ اس کے پیچھے انسانیت نہیں ہے، اس کے پیچھے اسلام سے انکار ہے، اسلام سے بیزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس موقع پر بڑھ چڑھ کے ان نہتے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر کے اپنے نبی کی شفاعت کو اپنے لیے واجب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ان کی یہ امداد ہے، اور ایک ان کی امداد ان کے لیے دعائیں ہیں، اور ایک ان کے لیے امداد ان کے دشمنوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ ہے۔ اتنے ہم کمزور نہ بنیں کہ ہمارا نیسلے کے بغیر کام ہی نہ بنے، پیپسی کے بغیر ہم پریشان رہیں۔ بھئی ایسی کون سی ضرورت ہے میرے پیارے کہ لائف بوائے کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں چلتا، لکس کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں چلتا؟ ایسی کون سی مجبوری ہے میرے پیارے؟ مسلم ہونے کا ثبوت دیں،
اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیں، یکجہتی کا اظہار کریں، اپنے دشمنوں کی مصنوعات سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے۔ دل جل جاتا ہے جب مسلمانوں کی دکانوں پہ پیپسی کے کریٹوں پہ کریٹ چھت تک پہنچے ہوئے دیکھتے ہیں، دل چر جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو یار؟ مرنا نہیں ہے ان لوگوں نے، حضور کا سامنا نہیں کرنا ان لوگوں نے۔ اس کا مطلب ہے یہ امت نہیں ہے، یہ امت نہیں ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ امت ہی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو قوت دیں اور کفر کو کمزور کریں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دونوں کام کریں گے انشاءاللہ، امت کو قوت دیں گے، کفر کو کمزور کریں گے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میرے کرنے سے کیا ہوگا، ہر ایک ایسے کہے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک لطیفہ سناتے تھے، کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی دودھ کی کمی ہو گئی ہے، سارے کے سارے ایک ایک گلاس دودھ آ کے میرے تالاب میں ڈالو۔ تو سب نے کہا دودھ تو سب نے ڈالنا ہے، میرے گلاس پانی ڈالنے سے کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو، دودھ ویسے ہی کم ہے۔ اللہ کی شان، سب نے یہ سوچا، صبح کو آئے تو پانی سے بھرا پڑا تھا تالاب، سب نے یہی سوچا تھا۔ تو اگر ہم ہر ایک یہ سوچے گا میرے کرنے سے کیا ہوگا، میں نہیں کروں گا استعمال تو کیا ہو جائے گا، میں سنسلک استعمال نہیں کروں گا، میں ہیڈ اینڈ شولڈرز استعمال نہیں کروں گا، میں لائف بوائے استعمال نہیں کروں گا، میں پیپسی نہیں پیوں گا، تو کون سا اسرائیل مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ بھائی تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، باقی کہ آپ مکلف نہیں ہیں۔ کریں گے کوشش، مکمل بائیکاٹ کریں، خوب دعائیں مانگیں، اور جتنا دے سکتے ہو دیں، اللہ آپ کی نسلوں کو لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بخل سے بچائے اور ایسے مواقع پر خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زائد بستر بھیج دو، زائد کپڑے بھیج دو، زائد برتن بھیج دو، پیسے بھیج دو، پراپرٹیاں ہیں پلاٹ بیچ کے پیسے بھیج دو، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی لوٹاتا رہے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، جب تم خرچ کرنے لگو گے نا شیطان کہے گا پھر بعد میں کیا ہوگا، یہ شیطان کی دعوت ہے، بعد میں کیا ہوگا۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم خرچ کرو گے تمہیں اور ملے گا، تمہارا مال گھٹے گا نہیں، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اتنے واقعات ہیں کیا بتاؤں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو بھائیوں نے نکال دیا، ساری جائیداد اپنے پاس رکھ لی، اس بیچارے کو فارغ کر دیا۔ اس زمانے میں یہ موبائل فون نہیں تھے، اس کو کسی کو فون کرنا تھا، اب پیسے ہی نہیں کہ فون کہاں سے کروں، تو ایک دکاندار کے پاس پی ٹی ایس ایل فون تھے، اس زمانے پی ٹی سی ایل فون تھے، اس کے پاس گیا کہ یار مجھے فون، کہاں سے آ جاتے ہو فارغ پاگل، تمہارے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ فون، چلو کر لو، 5 روپے کا 1 منٹ ہے۔ بےزتی کر دی بیچارے کی۔ کہنے لگے اتنا دکھ ہوا نا مجھے اس کی باتوں سے، میں مسجد میں گیا تھا کہ رویا اللہ کے سامنے، بہت رویا، اتنا رویا، میں نے رو کے اللہ سے کہا، میں نے کہا یا اللہ تو مجھے دے 3 حصہ تیرے نام، تو 3 لاکھ دے گا 1 لاکھ تیرے نام، 9 لاکھ دے گا 3 لاکھ تیرے نام، 12 دے گا 4 تیرے نام، مثلا تو مجھے دے 3 تیرے نام۔ اس وقت وہ ارب پتی ہے اور کہتا ہے اب بھی میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، میں اللہ کے نام پہ دیتا رہتا ہوں، اللہ مجھے دیتا رہتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں۔ اور سنیے، سری لنکا جانا ہوا، وہاں پہ ساتھی ایک بہت عالی شان محل میں لے گئے، بنگلہ نہیں کہوں گا میں، بنگلے تو یہاں بھی بہت ہیں، محل تھا وہ، وہاں لے کے گئے، ان کا وہ دعوت کرنا چاہتا ہے، ہم چلے گئے وہاں، کھانا کھایا، تو ایسی باتوں میں نے حال احوال لیے، کہنے لگے جی میں یتیم تھا، چھوٹا تھا، یتیم تھا، میری ماں نے مجھے کہا بیٹا اب کوئی کمانے والا ہے نہیں، اب تو ہی تھوڑی سی مزدوری کر لیا کر، تو میری ماں مجھے کوئی چیز بنا کے دیتی تھی پلیٹ میں جا کے باہر بیچتا تھا، لیکن بخیل نہیں تھا، سخی تھا، مجھے اوروں کا احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس پلیٹ میں ایسی برکت دے دی کہ اس وقت میں اربوں کا مالک ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ایک اور کولمبو میں
ایک ساتھی کے گھر انہوں نے دعوت رکھی تھی، وہاں گئے، سارا گھر سلسلے میں داخل ہوا اور انہوں نے دعوت کی. پھر انہوں نے باتوں باتوں میں خود بتایا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا پورے سری لنکا میں ایک نمبر مالدار آدمی ہے وہ. یہ جو شاپنگ مال ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ایسے اس کے کئی شاپنگ مال ہیں، اور اس کا جو برانڈ ہے نا وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. برانڈ سمجھتے ہیں؟ برانڈ، بعض کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا نام بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، ان کے نام سے چیزیں بکتی ہیں. جیسے جے ڈاٹ ہے پاکستان میں، جنید جمشید کے نام سے. تو اس کا جو برانڈ ہے نا اس کا نام ہے نو لمٹ، کوئی حد ہی نہیں. کہنے لگے میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے نو لمٹ کہ اللہ مجھے اتنا دے رہا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. کہنے لگے میں پتہ کیا کرتا تھا؟ میں نے کہا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے میں بیت الخلا دھوتا تھا. بیت الخلا صاف، بنگی تھا، دوسرے الفاظ میں کیونکہ بنگی تھا، میں بیت الخلا صاف کرتا تھا میں. جب اللہ دینے پہ آئے تو اتنا دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب پورے ملک میں نو لمٹ ایک نام ہے، نو لمٹ کا. خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، اللہ بہت دیتے ہیں. جو اللہ کے نام پہ کسی کو چھوڑتا ہے اللہ بڑھا کے اس کو دیتے ہیں، اس سے اچھا دیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا پیپسی چھوڑ دیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، غیروں کی مصنوعات چھوڑ دیں گے تو کام کیسے چلے گا. کئی کارگزاریاں ہمارے سامنے. ابھی مجھے دوست نے بتایا، وہاں ہم چکوال گئے نا، وہاں پہ ایک دوست ملے، کہنے لگے میرا سارا کاروبار یہی تھا، میں نے سپر اسٹور ہے ان کا، کہنے لگے میں نے اپنی دکان میں ایک تیلی بھی ان کی نہیں چھوڑی، سب ختم کر دیا. ساری مسلم مصنوعات، ساری پاکستانی مصنوعات، مسلمانوں کی مصنوعات، ایک بھی چیز میں نے وہ نہیں چھوڑی. میں نے کہا پھر کاروبار کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ پہلے سے زیادہ دے رہا ہے. یہ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. چکوال میرے نام پہ خرچ کر کے تو دیکھ، خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا. تو اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے اچھا گمان کریں. اللہ کے نام پہ دیتے رہیں، لگاتے رہیں. اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اللہ تعالی ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو سخی بنائے. خدا کرے ہماری نسلوں میں کوئی بخیل پیدا نہ ہو.